حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وما قدر اللہ حق قدرہ. قدر کے لفظی معنی اندازے کے ہیں، ویلیو، اور یعنی کسی چیز کی ایویلیویشن کہ وہ کتنی ہے، کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی اس کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے انہوں نے اس کی قدر نہیں کی جیسے قدر کی جانی چاہیے. اصل میں کیا ہے کہ they didn't evaluate اللہ، یعنی ہر شخص جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ہر چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے سامنے آیا تو ہر شخص کا ہم میں سے ہر شخص کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے. تو وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ویلیو ہماری نظروں میں یا ہمارے دل میں ہے. تو اس پر تبصرہ ہو رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اس میں جو اچھا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پہچان کا ہے، حالانکہ اس کے لفظی معنی پہچان کے نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقام نہیں سمجھا جو سمجھا جانا چاہیے تھا. کب؟ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص پر کوئی چیز نازل نہیں کی. یعنی آپ سمجھ گئے نا، جو اس مضمون کا، اس سورت کا خاص مضمون شروع سے چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پروو کرو ہمارے سامنے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو یہ اللہ کا کلام ہے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ اپنا سٹانس بدلتے رہتے تھے. ایک بات کہی، اس کا جواب مل گیا، پھر دوسرے مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ایک نیا اعتراض اٹھا دیا، اس کا جواب دیا تو پھر تیسرا مقام جو ہے وہاں پر کھڑے ہو گئے اور تیسرا اٹھا دیا. کبھی یہ کہا کہ یہ سب جبرائیل کا کیا دھرا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے آیا. کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں وحی بھیجنے کی. کہیں کہا اچھا دیکھو فلانے پیغمبر جو تھے تم کہہ رہے ہو، خود کہہ رہے ہو کہ ان میں معجزے دکھائے تو تم بھی ہمیں معجزہ دکھاؤ. تو یہ سورت کا مضمون شروع سے چل رہا ہے. اب ان کا یہ طرز عمل کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی بندے پر کچھ نازل نہیں کرتا. اب یہ انہوں نے ایک نیا سٹانس لیا. تو اس سے پہلے تبصرہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچانا چاہیے تھا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندوں کو آ کر ان کو رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے جو اس کے فرشتے کے ذریعے سے پیغام ریسیو کرتے ہیں اور پھر وہ نوع انسانی تک پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننا چاہیے تھا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، قل، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان سے پوچھو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورم وہدی للناس. ان سے پوچھو نا ذرا کہ کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے علیہ السلام، نورن وہدن، جو للناس، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا،
تبدونہا وتخفونہا کثیرا وتخفون کثیرا، جسے تم علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر لیتے تھے، جن کو تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا تھا، اس لیے کہ تورات جو تھی وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی، یعنی جیسے وہ ریزڈ جو الفاظ والی جو تختیاں ہیں کہ آپ ان پہ ہاتھ پھیریں تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، نابینا بھی ان کو پڑھ سکتا ہے، تو اس طرح وہ تختیاں تھیں کہ جن پر تورات جو ہے وہ کندہ تھی۔ اب وہ تو ایک ہی صرف نسخہ ہے، اب اس کی کاپیاں بنائی تھی انہوں نے خود، اوراق میں علیحدہ علیحدہ اوراق میں تم نے اس کو نقل کیا تھا، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اس کے ذریعے سے تمہیں وہ کچھ سکھلایا گیا جو تم نہ جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ یعنی وہ کتاب جو تھی موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی گئی تھی، وہ تمہارے لیے اور تمہارے آباء و اجداد کے لیے کیا تھی؟ رہنمائی تھی، اور اس کے نازل ہونے سے پہلے کو تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ قل اللہ، پھر خود ہی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ نے نازل کی تھی۔ ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو انہیں، فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنی بیہودہ بکواس سے خوش ہوتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ لعب کہتے ہیں نا کھیل کو، تو یلعبون وہ کھیلیں گے، کھیلتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں۔ عام طور پر یہ انداز ہوتا ہے مخالفین کا کہ وہ یعنی جو اصل جگہ ہے اس سے ہٹ کر اس پر تبصرے کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ہنستے کھیلتے رہتے ہیں۔ لیٹ دیم ڈو۔ اچھا، جب ایسی کوئی موو چلائی جاتی ہے تو اس میں جو اصل کام ہے، پھر اگر جو فریق ہے دوسرا جس کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے، یا جس کو یہ ثابت کرنے اور یہ ثابت کرنے کو کہا جا رہا ہے، وہ اپنے اصلی کام سے رک جاتا ہے اگر وہ ان کو رسپونڈ کرے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ بس اتنی سی بات کہہ دو کہ بھلا وہ کتاب جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی، جس کی کاپیاں تمہارے پاس موجود ہیں، ان میں سے تم اکثر کو چھپاتے ہو اور کچھ کو ظاہر کرتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا یہ کہہ کے پہ چھوڑ دو انہیں، تاکہ وہ اب بکواسیں کرتے رہیں اور اس میں خوش ہوتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ هَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب، یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کچھ اس سے پہلے موجود ہے، اس کے سامنے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں ام القریٰ، مکے، ومن حولہا، اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو۔ یہ حولہ حاج ہے، یہ اصل میں آج کی زبان میں سببز ہیں کہ تم مکے اور اس کے سببز کے رہنے والوں کو خبردار کرو۔ یعنی قرآن مجید کے دو فنکشن یہاں پر بیان کیے، ایک تو اس کا ریلیشن تورات و انجیل اور زبور کے ساتھ کہ اس کے کنٹینٹس کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ آپ مکہ مکرمہ اور اس کے سببز کے رہنے والوں کو خبردار کریں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت دو پہلوؤں سے، ایک تو اپنی کوئی نماز فوت نہیں ہونے دیتے، اور دوسرا جو نماز کے ارکان ہیں ان کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام، یہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، پھر دوسرا سجدہ بھی رکن ہے۔ اب ان کے درمیان کچھ پوزز ہیں، یعنی رکوع کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان انسان بیٹھتا ہے، تو اگر
یہ ارکان پراپرلی ادا نہ کیے جائیں، ان کی حفاظت نہ کی جائے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان باقاعدہ کھڑا نہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی رکن جو ہے وہ درمیان میں توڑ دینا، یا دو سجدوں کے درمیان پورا بیٹھنا لازم ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا، اور اگر بس تھوڑا سا سر اٹھا کے دوبارہ سجدے میں چلا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ تو نماز کی حفاظت کیا ہوگی؟ یعنی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، بر وقت ان کو ادا کیا جائے، اور ارکان کی حفاظت کیا ہوگی؟ نماز کے سارے ارکان پورے ادا کیے جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ظلم کہتے ہیں زیادتی کو۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ یعنی اللہ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ہے کہ انہیں مانا جائے، اور اگر ان کو جھوٹا قرار دیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ان آیات کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حق تلفی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ او قالا، یا کہے اوحی الیہ، مجھ پر وحی آئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا۔ بیک گراؤنڈ میں یہاں پر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کلام جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام معاذ اللہ نازل نہیں ہوا تھا اور وہ اس کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا کوئی۔ آگے وضاحت فرمائی کہ یا تو یہ اللہ تعالیٰ پر ڈائریکٹ جھوٹ باندھ دے، یا یہ کلیم کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی نازل نہ ہوا ہو۔ ومن قال، یا کوئی ایسا شخص، یعنی تین کیٹیگریز یہاں ظالموں کی بیان کی گئی ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یا کلیم کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی نازل نہ ہوا ہو، کوئی وحی شیء نہ آئی ہو، یا جو یہ کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جھوٹا کلام کرے کہ یہ کوئی خاص کلام نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ میں پھر قرآن مجید ہے، مکہ مکرمہ میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسا کلام لاؤ، دے کانٹ پروڈیوس اٹ۔ کہا جا رہا ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ، رسپونڈ نہیں کر سکے۔ کہا 1 صورت لے آؤ، رسپونڈ نہیں کر سکے۔ پروڈیوس تو کر کے کچھ دکھایا نہیں، لیکن کہے جا رہے ہیں کہ یہ کیڑی گل ہے، یہ کون سی بات ہے، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں، تو دکھاؤ پھر کہہ کے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اب جو پیچھے آیا تھا نا وَمَنْ أَظْلَمُ، اب اس کو ذہن میں رکھے، اگلا حصہ پڑھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی کاش تم دیکھو، if you can view، ان ظالموں کو کہ جب وہ موت کی سکرات، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، ان کی جان نکل رہی ہوگی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، بس کہتے ہیں پھیلانے کو اور قبض کہتے ہیں بند کرنے کو، جب فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، یعنی کڈو اپنی جانا، نکالو اپنی روحیں، تو کاش کہ اے نبی تم دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحیں، الیوم تجزون عذاب الہون، اور ان سے کہیں گے آج تمہیں سزا دی جائے گی عذاب الہون، ذلت آمیز عذاب کی شکل میں،
بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق چیزیں منسوب کیا کرتے تھے، یعنی جھوٹ منسوب کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کو بڑا مان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اسی کا ثبوت ہوتا ہے کہ جب کنفرم حکم اس کی طرف سے پہنچے تو انسان اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرے۔ اب مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات تو مانتے تھے، اور دل سے یہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے سامنے تکبر کر رہے تھے کہ نہیں ماننا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ پڑھیں گے تو بالکل آیت واضح ہے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، وہ جو تینوں کیٹیگریز آئی تھی ظلم کی، ان سب پر کہا گیا کہ یہ تمہارے تکبر کی وجہ سے ہے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اصل میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ کیا صورتیں بتائی اس کی؟ کہ اللہ کے کلام کو جھوٹا قرار دے دینا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یا اپنے پاس سے کوئی چیز پروڈیوس کر کے اور کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے یہودی کر رہے تھے۔ اور تیسری کیفیت کیا تھی؟ کہ یہ کہنا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی ایسی تحریر لکھ سکتا ہوں، میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں۔ لیکن ان سب کے پیچھے جو ایجنڈا ہے، جو نیت ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے نہیں جھکنا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، جیسے کہ تم آئے تھے ہمارے پاس پہلی مرتبہ، فرادا، فردن فردن، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ یعنی عالم ارواح میں ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشی ہو چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا، اپنا کوئی ایکسپوجر دیا تھا، کیسے تھا وی ڈونٹ نو، اس کا امپریشن ہے ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم ایک آئیڈیل بے عیب چیز ہی سے پیار کر سکتے ہیں، عیب دار چیز سے ہم پیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تھا وہ بے عیب تھا، تمام خوبیوں والا تھا، تمام بیوٹیز اس کے اندر جمع تھیں۔ لہذا اس دنیا میں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، اس کا امپریشن تو ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا دنیا میں، مال و متاع، وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ یعنی جب ہماری پہلی حاضری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب ہم موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جائیدادیں، یہ مال، یہ اولاد، یہ بینک بیلنس، یہ سیم و زر، یہ سب کچھ ہم یہاں چھوڑ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جائیں گے بھی خالی ہاتھ، لیکن جاتے ہوئے اگر تو ہمارے اس بینک اکاؤنٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم نے وہاں پر وہاں کی کرنسی جمع کرائی ہوئی ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی کرنسی اعمال ہیں، ایمان ہے۔ اگر تو ہمارے نامہ ایمان میں ایمان اور نیک اعمال جمع ہیں تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ فزیکلی ہم یہاں سے کچھ نہیں لے جا سکتے۔ تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم آ گئے ہو ہمارے پاس، کما فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، مال و متاع دنیا کا، وراءکم، اپنے پیچھے، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی دنیا کی زندگی میں۔
وما نرا معکم شفعاءکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جیسے تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شفیع سفارش کرنے والے ہمارے شریک ہیں۔ یہ دو لفظ جو ہے علیحدہ علیحدہ ہیں، شفیع سفارش کرنے والا اور شریک ہونے والا۔ تو سفارشی ان کے ہیں اور شریک اللہ کے ہیں، دونوں کو یہاں پر اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی دو علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کرنے کے بجائے پہلے ان کو شفعاء کہہ دیا ہے، بعد میں ان کو شرکاء کہہ دیا ہے۔ ان کا کمبینیشن کیا ہے کہ یہ ایزیوم کرتے ہیں، ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے، ان کا بلیف ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، لہذا قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کے اندر، ایک تو مالکان کی کیٹیگری ہے، آپس میں پارٹنرز ہیں، اور وہ سارے پارٹنرز جو ہیں وہ ان اے وے ایٹ پار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد امپلائیز ہیں، ان امپلائیز میں کوئی جنرل مینیجر بھی ہو سکتا ہے اور مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے ورکرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک پہلو سے وہ ٹیکنیکل اصطلاح میں خواہ وہ امپلائرز میں انکلوڈ ہو جائیں مینیجرز، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بہرحال وہ شریک نہیں ہوتے، وہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پارٹنر جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی ٹون اور ہوتی ہے، وہ ایک اتھارٹی والا ہوتا ہے، تو پوچھا جائے گا ان سے، ہاں بلکہ کہا جائے گا کہ ہم نہیں پاتے تمہارے پاس تمہارے وہ سفارشی جو اللہ کے شریک تم بناتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے پاس سفارش کریں گے۔ لقد تقطع بینکم، آج تمہارے سارے تعلقات منقطع ہو گئے، آج تمہارے سارے تعلقات منقطع ہو گئے۔ اچھا، اب سفارش کو اگر آپ فوکس کریں کہ سفارش کرنے والے کون کون ہوتے ہیں، یا تو آپ کے دوست ہوں گے، یا آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے جو آپ کے لیے فائٹ کریں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے تو ہماری مدد کو کون آئے گا؟ رشتہ دار آئیں گے ہمارے، یا ہمارے دوست احباب آئیں گے، یا ہمارے دوست احباب یا رشتہ دار کوئی شخص کے جو انفلوئنس کر سکتا ہو ان کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ شرکاء ہیں۔ تو اس دن رشتے سارے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ یہ ہو گیا لقد تقطع بینکم، تمہارے تعلقات منقطع ہو چکے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، یہ تزعمون وہی اردو کا لفظ جو زوم ہے اسی سے بنا ہے، کہ جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی، زوم تھا کہ وہ تمہاری ہیلپ کو آئیں گے، دے وانٹ، یعنی ضلع کا لفظ استعمال کیا ہے جو گمراہی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں ضلع کیا ہے؟ تم سے گم ہو جائیں گے، یعنی تمہیں کوئی ان کی خبر ہی نہیں ہوگی، تم انہیں ڈھونڈ ہی نہیں پاؤ گے کہ وہ گئے کہاں، تم سے گم ہو جائیں گے، یعنی یو ول لوز آل یور فرینڈس اینڈ آل یور ریلیشنس۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، قرآن مجید کی جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے ان میں سے ایک سورہ انعام بھی ہے۔ اگرچہ سورہ انعام کا جو مین مضمون ہے وہ وہی تھا جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ قریش کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنسرن جو بٹوین دا لائنز ہے، آن دا لائن نہیں ہے، کہ اے اللہ میں تیرا سچا رسول ہوں، تو جیسے تو نے اپنے پچھلے پیغمبروں کو معجزے عطا کر کے ان کی پیغمبری جو ہے وہ لوگوں کو آنکھوں سے دکھائی ہے، تو میری بھی دکھا دے۔ اس پر بڑے سخت انداز میں کہ یہ ہماری حکمت میں نہیں ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر گو ہیڈ، آپ آسمان پر سیڑھی لگائیں یا زمین میں کوئی سرنگ نکالیں اور ان کو نشانی لا کے دکھا دیں۔ ہم نہیں دکھائیں گے، وجہ
صاف ظاہر ہے کہ ہماری سنت ذرا دیکھو بھی سی نا ساری پیچھے، کہ جب ہم کسی شخص یا کسی قوم کو اپنا حصی معجزہ دکھا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اب وہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی نشانیاں بھی وہ کہ جو بڑی ایویڈنٹ ہیں، بہت ہی واضح ہیں۔ مثلا ہم اناج کھاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے اناج؟ اگتا ہے، اگتا کیسے ہے؟ ہم اس کا چھوٹا سا ایک دانہ جو ہے وہ زمین میں چھپا دیتے ہیں، بس دیٹس آل واٹ وی ڈو۔ پھر اس کو پھاڑنا، اس میں سے ایک پودا برآمد کرنا، اس کو پروان چڑھانا، پھر اس میں ایک دانے سے ہزار ہزار 700 دانے جو ہے وہ پیدا کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ انسان تو نہیں کرتا۔ فائدہ انسان کا ہے، کھاتا انسان ہے اس اناج کو۔ اسی طرح یہ سب پھل جو لگے ہوئے ہیں، یہ سب سبزیاں جو لگی ہوئی ہیں، عام طور پر کہتے ہیں کہ کسان اگاتا ہے، نہیں، کسان بوتا ہے، اگاتا اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑا خوبصورت مقام ہے یہ، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ نہیں تم مانتے تو ہو ان جنرل کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن ذرا اس کو اپریشیٹ بھی کرو۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اس پر کنسنٹریٹ کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسے بھولو مت، وہ تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ساری جو آیات ہوتی ہیں یہ الحاد کے مقابلے میں لائی جاتی ہیں۔ الحاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کو۔ ایک باریک سا فرق ہے جسے ضرور سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک طاقت ماننا، اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے، طاقتور ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پرسونیفائڈ ذات کا جب بھی انکار کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ ادھر سے گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا کہ وہ پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے الحاد، انکار خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار۔ اس اللہ تعالیٰ کو ذات مانے بغیر، پرسونیفائڈ بینگ مانے کے بغیر جب بھی ادھر سے گھما کر دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہی شمار ہوگا۔ اب ان سب میں دیکھیے گا کہ جو ایتھسٹ اپروچ ہے اس کائنات کے بارے میں وہ کیا ہے کہ مادہ ایٹرنل ہے، اور مادہ کچھ ایلیمنٹس کا نام ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سوڈیم، پوٹاشیم، یہ کیا ہیں؟ یہ ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ ایلیمنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر مزید ریئیکشنز ہوتے ہیں، پھر مزید ریئیکشن ہوتے ہیں، ہوتے 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 یہ کائنات بن گئی۔ یہ ہے ایتھیسٹک ویو اس کائنات کے بارے میں، یعنی بائی چانس، حادثتاً یہ کائنات وجود میں آئی۔ لیکن ہمارا آج تک کا تجربہ یہی ہے کہ کوئی بھی موومنٹ جس کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے، کبھی وہ آرڈرلی موومنٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ کبھی کوئی بیج حادثتاً پھٹ گیا، مانا جا سکتا ہے حادثتاً پھٹ گیا، لیکن ہر بیج کا پھٹنا اور پھر اسی رخ پر آگے بڑھنا، یعنی کبھی ہونا کبھی پھٹ جائے، کبھی وہ گل سڑ جائے، کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو، لیکن یعنی حادثتاً وہ بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارا ایمان وہ ہے کہ کوئی بیج اگر گلتا سڑتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی ایمان والا ویو تو یہ ہے۔ لیکن ان کا جواب دینے کے لیے کہ ہر دفعہ یہی حادثہ کیوں پیش آتا ہے،
یا یعنی ان ملینز تو ایسا ہوتا ہے، اور کہیں ملین بلین میں ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی خرابی بھی آ جاتی ہے، اس خرابی کو تو حادثہ کہا جائے گا عام زبان میں، لیکن وہ جس میں سے کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، جس میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کو ہم حادثہ قرار نہیں دے سکتے۔ اگر سورج چاند ستارے یہ آن دیئر اون چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، تو آئے دن حادثے ہونے چاہیے۔ یعنی حال ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اپنے کنٹرول سے، پورے کانشیسنس سے، تو وہ گاڑی جو ہے وہ سڑک پر چلتی ہے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، لیکن وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگتا ہے اور گاڑی جو ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر یہ کائنات بھی آن اٹس اون حادثتاً چل رہی ہو تو پھر اس میں آئے دن حادثے ہونے چاہیے، پھر اس کے وجود کا تسلسل ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں اصل میں آپ نوٹ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو رب ثابت کرنے کے لیے ہوں گی کہ اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کر رہا ہے تو لہذا وہ تمہارا رب ہے۔ تو پہلا تو یہ فرمایا کہ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے پھر رہے ہو۔ فالق الاصباح، اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو نمودار کرنے والا، اصباح کہتے ہیں نا صبح کو، فالق الاصباح، فلک کے معنی پھاڑنا، قل اعوذ برب الفلق، یہ لفظ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں صبح کو علیحدہ کہا اور فالق جو ہے اپنے لفظی معنوں میں استعمال کیا کہ پھاڑنے والا، رات کے اندھیرے کو اور صبح کو نمودار کرنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے بنایا ہے رات کو موجب آرام، سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بنایا اس نے حساب کتاب کے لیے۔ یعنی اگر یہ رات دن کا نظام نہ ہوتا تو ہم کیلنڈر نہیں بنا سکتے تھے۔ پھر ہمارا جو چاند کا کیلنڈر ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں دینی عبادات کے سارے معاملات کو طے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا موجب آرام، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے ہیں العزیز آل مائٹی، العلیم آل نوئنگ کی طرف سے۔ یعنی بات وہی ذہن میں، ایک یہ ہے کہ یہ خود بخود چل رہے ہیں، خود بخود چلیں تو حادثے ہونے چاہیے، یا کبھی اس میں 5-10 منٹ کی تاخیر ہو جانی چاہیے، لیکن آپ جو ہیں وہ کسی دارالعلوم میں کسی مدرسے میں چلے جائیں اور وہاں سے کہیں جی نمازوں کے اوقات کی جنتری چاہیے یا کیلنڈر چاہیے، اور اگر آپ ان سے تحقیق کریں کہ جی نیچے لکھا ہوا ہوگا جی فلاں جو مفتی تھے، فلاں بزرگ، یہ ان کے بنایا ہوا کیلنڈر ہے، دارالعلوم جائیں گے تو مفتی زین العابدین صاحب کے ریفرنس سے آپ کو وہ کیلنڈر ملے گا، اور آج بھی اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو اس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سیکنڈ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آج سورج اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر غروب ہوگا، اور آپ جو ہے وہ ذرا اونچے مقام پر چڑھ کے اور اس طرف دیکھیں بالکل عین اسی وقت پر وہ طلوع ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اندازے مقرر کیے ہیں، ہر چیز جو ہے ایک سیٹ نظام کے تحت ہے، ایسے ہی بے اندازی سے نہیں ہو رہا۔ بہت خوبصورت مقام ہے کہ صبح کو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا، اور اس نے رات کو بنایا موجب آرام اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تو یہ اندازے ہیں غالب اور جاننے والے کی طرف سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے، کہاں، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ جن لوگوں کو یہ ستاروں کی پہچان ہوتی ہے
وہ ان کو پتا ہے کہ یہ قطبی ستارہ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے اور وہ فلانا ستارہ یہاں ہے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا اور سافٹ ویئرز بن گئے اور بڑی آسانیاں آ گئی، لیکن یاد ذہن میں رکھیے گا کہ جب باقاعدہ سڑکیں بھی نہیں تھیں اور کوئی شخص مکہ مکرمہ سے چل رہا ہے، اس نے مدینہ منورہ جانا ہے، تو سفر کرتا تھا، اس کے پاس کوئی گائیڈ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی منزل پر پہنچتا تھا۔ کیسے پتہ کرتا تھا؟ یہی ستاروں کے حساب سے، اچھا اب ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اچھا اب ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اچھا اب ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ہم نے آیات کی تفصیل کر دی ہے جاننے والے لوگوں کے لیے، یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے، ایک جان سے پیدا کیا، فرام ون انڈیویجول، فمستقر و مستودع، بس اس کی ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھہرایا ہے کہ کہاں وہ پیدا ہوگا اور اپنی زندگی وہ کہاں کہاں گزارے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ میں بائی دی وے یہاں نہیں ہوں، ایکسیڈنٹلی یہاں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری 65 سالہ زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں 12:42 پر بسم اللہ ٹیکسٹائل کی مسجد میں ہوں گا، اور آپ سب کا بھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں پری ڈاکیومنٹڈ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا یہاں پر۔ یعنی اس کو آپ ہائر لیول سے شروع کریں اور جس تفصیل میں بھی آپ ڈیٹیل میں جاتے چلے جائیں گے، باریکی میں جاتے چلے جائیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیسائیڈڈ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے اس کی تہہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اعلیٰ مقام دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں ان کے بھائیوں سے کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکلوا کے انہیں مصر پہنچایا، پھر مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنایا، پھر ان پر الزام لگوایا، انہیں جیل بھجوایا، پھر جیل میں 2 ساتھی بھجوائے اللہ تعالیٰ نے، بادشاہ کے محل کے غلام ملازم، اور انہوں نے تعبیر پوچھی اپنے اپنے خواب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک پھانسی چڑھے گا، سولی چڑھے گا، اور دوسرا آزاد ہوگا۔ اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتانا جا کے کہ وہاں ایک اور بھی بے گناہ جو ہے وہ قید ہے۔ بھلوا دیا اس کو، یعنی اگر وہ جاتے ہی کہہ دیتا اور بادشاہ اس کی سفارش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ بھی دیتا تو کیا ہوتا؟ دوبارہ کہاں جاتے؟ اسی گھر میں۔ یا عزیز مصر ان کو آزاد بھی کر دیتا اور کسی طرح وہ معلوم کر لیتے کہ میں وہاں سے پھینکا گیا تھا کنویں میں، لہذا وہ چل کر کچھ نہ کچھ طے کر کے فاصلے فلسطین بھی پہنچ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہاں پہنچانا چاہتا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی نیڈ بنایا۔ بادشاہ کو خواب آیا اور سارے درباریوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے معذرت کی۔ اب یاد کرایا اللہ تعالیٰ نے اس ساقی کو، شراب پلانے والے کو، کوئی بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجئے، ایک دفعہ جیل کا چکر لگوا دیجئے، میں آپ کو تعبیر لا کے دوں گا۔ تعبیر لائی، بادشاہ امپریس ہوا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی مصر کے سب سے اونچے جو ایوان تھا، یعنی اونچی جو کیبنٹ تھی بادشاہ کی، اس کا ممبر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے نشانیوں کی تفصیل کر دی ہے سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔
فاخرجنا به نبات کل شیء، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر قسم کی نباتات نکالتے ہیں زمین میں سے. یعنی وہ بیج جو کسی کسان نے بس مٹی کے اندر چھپا دیا تھا، اللہ تعالیٰ پہلے بارش برساتا ہے اور بارش کی وجہ سے اس کو وتر آتا ہے، پھر پھولتا ہے، پھر پھوٹتا ہے، اور پھوٹتا ہے تو اس میں سے پودا جو ہے وہ نکلتا ہے. فاخرجنا منہ خضرا، اور پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں سبز، یعنی سبز کونپلیں. نخرج منہ حبا متراکبا، اور ان میں سے ہم نکالتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے. سمجھ گئے نا، جڑے ہوئے دانے. آپ ایک چھلی دیکھیں جو ہم روز دیکھتے ہیں مکی کی، کیا خوبصورتی کے ساتھ اس پر وہ دانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. انسان نہیں کر سکتا، یہ حادثہ نہیں ہو سکتا. اپنے دل سے ہم میں سے شخص پوچھے کہ از اٹ این ایکسیڈنٹ، یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ ایکسیڈنٹس میں یہ ارینجمنٹس نہیں ہوا کرتی. وہ دانے بکھر تو سکتے ہیں، ارینج نہیں ہو سکتے. تو اس چھلی کے اوپر کس خوبصورتی کے ساتھ وہ دانے اللہ تعالیٰ نے ارینج کیے ہوئے ہیں. یہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی علامت ہے کہ وہ ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے. وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گچھے، یعنی ایک گچھے ہیں اور پھر گچھوں کے بھی کلسٹرز ہیں. کھجوروں کی تو عام طور پر ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اگر آپ صبح سویرے منڈی کے راستے پر کھڑے ہو جائیں تو کیلے جو ہیں وہ آپ کو اتنے اتنے کلسٹرز میں ملتے ہیں. پھر ان کلسٹرز کے اوپر جو ہے پھر گچھے ہیں جس میں ہر ایک کے اوپر 15-20 جو ہیں وہ کیلے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کھجوروں کے اندر بھی ہوگا، کیونکہ کھجوریں عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی، تو اس میں کیا ہے، گچھے ہوتے ہیں، اور گچھے پھر بڑے گچھوں کے اندر، کلسٹرز کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، کھجور کے گچھوں میں سے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کہ جن کے ساتھ لڑتے ہوئے گچھے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے. وَالرُّمَّانَ، اور اناروں کے. مُشْتَبِهًا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے. وغیر متشابہ، اور ادروائز بھی، نہیں ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے ہوئے بھی. انظروا، ذرا دیکھو تو صحیح. انظروا، دیکھو. الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یعنی اگر کسی بھی فصل یا کسی باغ کو بغور مانیٹر کیا جائے تو بس ایک ہی کیس میں آپ کو ساری کی ساری کہانی سمجھ میں آ جائے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. یعنی کسی بیج کا پھٹنا، پودے کا نکلنا، پھر پھل لانا، اور پھر پھل کا پکنا، اور اس کا میٹھا ہونا. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے کھانے کے لیے. تو اس میں دو باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ واضح ہو رہی ہیں. پہلی بات، یہ کوئی حادثہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کر رہا ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جو میرے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. یعنی انار کھایا کس نے؟ میں نے اور آپ نے. انگور کھایا کس نے؟ میں نے اور آپ نے. کھجوریں کھائی کس نے؟ میں نے اور آپ نے. گندم کھائی کس نے؟ میں نے اور آپ نے. چاول کھائے کس نے؟ میں نے اور آپ نے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، رب ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف. اذا اثمر، جب وہ درخت پھل لاتا ہے. وینعہ،
اور اس کے پکنے کو غور کرو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. یعنی اگر کوئی میں نہ مانوں کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہر سینسیبل آدمی جو کچھ لرن کرنا چاہتا ہو، کچھ نتیجہ نکالنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے نتیجہ جو ہے بڑا واضح ہے. تو اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور یہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا پیدا کرنے والا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہیں، پروڈیوس کر لیتے ہیں بے سمجھے بوجھے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و برتر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بہت بلند و برتر ہے ان کی ان نسبتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو باتیں اس کے بارے میں بناتے ہیں. بدیع السماوات والارض، یعنی اس تخلیق کا جو سارا کا سارا سلسلہ ہے، اس کے دو لیولز ہیں. ایک لیول ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، نتھنگ واز دیئر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے کچھ پیدا کیا. اب اس کچھ کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، پھر سلسلہ جو ہے وہ تخلیق کا شروع ہو گیا. یعنی آج تک کی جو سائنس ہے وہ بگ بینگ تک پہنچی ہے، کہ بگ بینگ کے بعد تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن بگ بینگ کہاں سے ہوا؟ یعنی کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مبدع بھی ہے، اس کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کو تخلیق کے بعد یہ شکل دینے والا بھی ہے. انا یکون لہ ولد ولم یکن لم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی مذہب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی جو ہے وہ تجویز نہیں کی گئی. بیٹے قرار دیے ہیں لیکن بیوی تجویز نہیں کی گئی. عیسائیوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہا، بیٹے کی ماں کہا ہے. یعنی ان کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ مریم اللہ کی بیوی تھی، بیٹے کی ماں کہتے ہیں. اور انڈائریکٹ جو ساری کہانی بنا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نطفے سے بنے ہیں، بیٹا تبھی بنے گا نا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر چیز پیدا کی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگران، ہر کام کا بنانے والا ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدرِكُ الابصار، اور وہ نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہے، اسے نگاہوں کا ادراک ہے. نگاہیں اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو فیل تو کر سکتے ہیں لیکن نہ ہم اس کی کوئی شکل بنا سکتے ہیں امیجینیشن میں، اور نہ ہم اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے، یا وہ بڑا لطف و کرم والا جاننے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے لوگوں تمہارے پاس بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں. ابصار کہتے ہیں نا آنکھوں کو، بصر آنکھ، ابصار آنکھیں. تو بصائر آئی اوپنرز، اگر قریب ترین ترجمہ کریں گے تو بصیرت کی باتیں یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آئی اوپنرز آ چکی ہیں.
فمن ابصر فلنفسہ، تو جو ان چیزوں کو دیکھے گا یعنی اپنے امیجینیشن میں تو وہ اپنے بھلے کو دیکھے گا، ومن عمی فعلیہا، اور جو ان کو دیکھنے سے انکار کرے گا یعنی ان کو دیکھنے سے اندھا ہو جائے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان، کوئی داروغہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور یوں ہی اسی طرح ہم آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں۔ صرف کہتے ہیں چینج کو، صراف منی چینجرز، آپ سعودی عرب جائیں گے تو آپ کرنسی کہاں سے چینج کرائیں گے؟ منی چینجرز کے پاس سے، تو بورڈ کیا ہوگا؟ صراف۔ یوں ہم اپنی آیات کو تبدیل کر کے آگے پیچھے کر کے گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ کہیں کہ تم نے درس لیا ہے۔ درس کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ، وہی لفظ اردو میں استعمال، درس قرآن ہو رہا ہے نا یہ، تو درس قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے۔ درس تھا، تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تاکہ یہ کہیں کہ تم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو واضح کریں جاننے والوں کے لیے، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں، جو سنسیئر ہیں ان کو تو اس میں گائیڈنس ملے گی، اور جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہوں گے، متکبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ نے کہا نازل کیا ہے، اور یہ فلانا تم نے ایک اجمی غلام چھپایا ہوا ہے گھر میں، وہ تمہیں ٹیچ کرتا ہے۔ اب اجمی کیوں کہا؟ کہ اس کی جو باتیں، جو کنٹینٹس ہیں قرآن مجید کے، وہ تورات اور انجیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا نہیں، اس کو تصدیق کرتا ہے۔ اب اسی کو وہ حضور پر ایک الزام کی شکل میں دے رہے ہیں، اصل میں ایک تم نے کہ اجمی غلام یا کوئی عیسائی یہودی غلام رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں بٹوین دا لائنز ہے تورات پڑھاتا ہے، اور تم ہمارے سامنے آ کے اس کو عربی میں کہہ کے روب جماتے ہو۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں درستہ، تو نے پڑھایا ہے، ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی پیروی کرنا اسی کی جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہی ہے۔ وہ جو پہلے میں نے کہا نا کہ بس سمری جواب دو ان کا، لیکن ان کی ساری ڈیٹیلز میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، ورنہ تمہارا جو مشن ہے وہ پسے پش چلا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے کہ میں میری محنت کر رہا ہوں تو وائی ڈونٹ یو لسن ٹو می، اب اس کے لیے تسلی ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہ۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں بنایا، صرف پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر کوئی داروغے نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا، تو جب کسی شخص پر توحید کا بھوت سوار ہوتا ہے تو بعض اوقات انہیں بھی توہین کے انداز میں ان کا ذکر کر دیتا ہے۔ نوٹ، تو مت گالیاں دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ ان ریسپانس اللہ تعالیٰ کو لا علمی میں گالیاں دیں گے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، یوں ہم نے ہر گروہ انسانی، ہر فرقے، ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو بڑا پرکشش بنا کے دکھایا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، بالآخر تو ان سب کا اللہ ہی کے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، کس بات پر؟ لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی جیسی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لا یؤمنون بہا،
کہ وہ لازماً اس پر ایمان لائیں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ نشانی تو اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ جو نشانی چاہے گا مجھے عطا کرے گا، میں تمہیں دکھا دوں گا، لیکن I cannot produce on my own any single sign. وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا معلوم؟ اب جمع کے صیغے میں ہے نا، تو یہاں مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی یہی خیال جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کو زیادہ ہی اور لگ رہا ہے تو آپ خود نشانی دکھا دیں، تو سارے مسلمان تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس معاملے میں کریزی ہو رہے ہوں گے، تو اب جمع کے صیغے میں کیا گیا؟ تمہیں کیا پتا؟ انہا اذا جات، کہ اگر نشانی آ گئی، لا یؤمنون، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پہلی دفعہ کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، مان لو اس کو، اگر انسان مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے، کھول دیتا ہے، اور اگر سمجھنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے ماننے کی توفیق سے دور کر دیتا ہے۔ اس کا یہاں ذکر ہے کہ ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ہم اپنی سرکشی میں بہکتا چھوڑ دیں گے۔ مزے کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن